الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج رات تراویح میں ہم نے 29ویں پارے کی سورہ مرسلات سے 30ویں پارے کی سورہ فجر تک تلاوت سنی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام، اہل ایمان سے کیا خطاب فرما رہے ہیں. صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں ایک قریبی پہاڑ کے غار میں موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حالت طاری ہو گئی کہ جو حالت وحی کے اترنے کے وقت ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہلکی سی کپکپی طاری ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے موتیوں کے قطروں کی در موتیوں کے دانوں کی طرح قطرے پسینے کے ٹپکنے لگ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ مرسلات پڑھ کے میرے سامنے سنا دی. ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ مرسلات کی تلاوت کر رہے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے کہ کوئی شیرنی گھول رہا ہے، کوئی میٹھی چیز کو انسان چوستا ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لذت کو محسوس کر رہے تھے. میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لذت محسوس کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں ابن مسعود کہ اچانک وہاں پر ایک سانپ نکل آیا اور اس نے ہم پر حملہ کرنا چاہا، لیکن ہم نے اس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے ہوئے وہ بھاگ گیا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے شر سے ہم کو محفوظ کر لیا اور ہمارے شر سے اس کو محفوظ کر لیا. تو بہرحال سورہ مرسلات کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ہواؤں کی قسمیں کھائی ہے، فرشتوں کے حالات کی قسمیں کھائی ہے. آگے چل کے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو دن تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ لازماً واقع ہونے والا ہے، وہ قیامت کا دن یقینی ہے، اس سے کسی انسان کو کوئی انکار نہیں. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ دنیا کے اندر ہم نے بہت سی قومیں ایسی بھیجی ہے کہ جو تم سے پہلے آئی ہے ان کو ہلاک کر کے دکھا دیا ہم نے. ان کا ہلاکت کا سب سے بڑا مین وجہ اور سبب یہی تھا کہ وہ ہمارے احکامات کو جھٹلانے پر اتر آئے تھے. اور فرمایا اللہ رب العزت نے سورۃ مبارکہ میں کئی دفعہ فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن روز قیامت مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے. علماء فرماتے ہیں جہاں پر ویل کا لفظ آتا ہے وہاں پر دو چیزیں مراد ہوتی ہے. ایک تو ہے ویل کا لفظی معنی خرابی، ہلاکت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت، دوری. اور دوسرا ویل جہنم کی ایک بہت ہی دردناک قسم کی وادی کا نام ہے. اس دردناک قسم کی وادی وہ اتنی ہی بھیانک ہے کہ اس میں خچر کے برابر بچھو ہے جو وہاں کے جہنمیوں کے اوپر چھوڑے جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی میں حفاظت فرمائے ایسے ہولناکیوں سے اور ایسے جہنم کے ہولناک وادیوں سے. تو فرمایا کہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہے. فرمایا جو جھٹلانے والے ہیں اللہ کے احکامات کو ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. اہل کفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے احکامات کو جھٹلاتے تھے اور آج اہل اسلام ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کو جھٹلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور شریعت جس چیز کا حکم دیتا ہے اس چیز کے خلاف خود ہی ہم بات کرتے ہیں.
سود نہ کھانے کا حکم دیتا ہے، آج ہم سود کھاتے ہیں، بزبان حال ہم اس بات کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، پورے عالم اسلام کے اندر 98% لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، جو زکوٰۃ دیتے نہیں، اور جو 2% دیتے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے ججمنٹ نہیں کرتے کہ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، کتنی دینی اور کتنی نہیں دینی۔ اور یہی حال ہمارے عشر کا ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ 90% پاکستان کے ایسے تاجر، ایسے زمیندار ہیں جو عشر دیتے ہی نہیں ہیں، اور جو 10% نکالتے ہیں ان کے نکالنے کا انداز بھی اپنا ہوتا ہے، نہ کسی عالم سے پوچھتے ہیں نہ کسی مفتی سے اپنا ججمنٹ کرواتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر کتنا عشر بنتا ہے، نہ گندم اکٹھی ہو گئی 2 ٹوپے مسجد کے نکال دو، 2 ٹوپے مولوی کے نکال دو، 2-4 ٹوپے فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، مصلیوں کو دے دو، باقی سارا اپنے گھر لے جاؤ۔ تو یہ کوئی تقسیم کار نہیں ہے۔ شریعت جب حکم دیتی ہے تو اس حکم کو پورا کرنے کے طریقے بھی بتاتی ہے، جس طرح نماز کا حکم دیا ہے، نماز کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو زکوٰۃ کا سارا طریقہ بھی بتایا ہے کہ زکوٰۃ کب نکالنی ہے، کس پہ نکالنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے۔ اسی طرح عشر اور بہت سارے احکامات ہیں، فرمایا جو ان احکامات کو چھوڑے ہم وہ بزبان حال ہم اللہ کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے یاد رکھو کبھی آئیے حدیث سے بعد یؤمنون کہ اب اس کے بعد قرآن مجید کے بعد کون سی تم نصیحت کا اور کون سی تم بات کا اور کون سی تم شریعت کا انتظار کر رہے ہو کہ اس کے بعد تم ایمان لے کے آؤ گے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے۔ آگے سورہ نبا ہے، سورہ نبا کے اندر اللہ رب العزت شروع میں فرمایا کہ اما یتساءلون، کہ آپس میں ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپس میں کون سوال کرتے تھے؟ مختلف اقوال ہے۔ کافر مسلمانوں سے سوال کرتے تھے، کچے مسلمان پکے مسلمان سوال کرتے تھے، کافر اور مسلمان دونوں مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے۔ کیا سوال کرتے تھے؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، ایک بہت بڑی خبر عظیم کے بارے میں سوال کرتے تھے جس کے اندر وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے کہ یہ جو قیامت کا وقوع پذیر ہونا ہے یہ ان کے درمیان مختلف بھی تھا، اس لیے فرمایا کہ اس چیز کے بارے میں اختلاف کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ارے دیکھو تو صحیح، ہم نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں برسا دی، ہم نے رات کو بنایا تمہارے لیے سکون کے لیے، دن کو بنایا تمہارے لیے معاش کے لیے کہ تم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو، اسی طرح بہت ساری نعمتیں اللہ نے گنوائی، آسمان زمین سورج چاند ستارے، لیکن اللہ فرمائے یہ ساری نعمتیں ایک وقت تک کے لیے ہیں، لیکن وہ وقت آئے گا جس وقت یہ ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ختم ہو جائے گا۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا، کہ یہ آسمان جو تمہیں نظر آتے اتنے بڑے بڑے، یہ سارے کے سارے آسمان ختم ہو جائیں گے، پہاڑ جو اس مضبوطی اور ثبات کا علامت اور نشان بنے نظر آتے ہیں یہ چل پڑے گے۔ اور فرمایا سرابا، جس طرح ریت نظر آتی ہے دور سے چمکتی ہوئی، اسی طرح ان کی زمین چمکتی ہوئی نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو چلا دے گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کامیابی کس کے لیے ہوگی؟ کون کامیاب ہوگے؟ ان للمتقین مفازا، کہ جو متقین ہوگے، اللہ کے فرما بردار نیک لوگ ہوگے، میں کہ ان کے لیے کامیابی ہے اور کامیابی بھی بہت بڑی ہے۔ آگے اللہ نے جنت کی نعمتوں کو تذکرہ کیا اور فرمایا کہ روز قیامت ہوگا جس وقت اللہ کے سامنے سب کھڑے ہوگے، تو اس وقت کوئی نبی رسول اور کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے اس کے جس کو اللہ خود اجازت دے۔ تو وہاں پر سب صف بستہ ہو کے کھڑے ہو جائے گی اللہ کے سامنے کہ اب بنے گا کیا اور ہوگا کیا وہاں پہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النازعات میں ابتدا میں پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ قسمیں کھاتے ہیں اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ آنے والی آ رہی ہے، جو پیچھے سے کون آنے والا تتبعها الرادفہ، کہ پہلے دنیا اس کے پیچھے آخرت آ رہی ہے، اور ایک زندگی ہے اور اس کے پیچھے موت آ رہی ہے، اس کے پیچھے بہت سے اقوال ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں کہ یہ آنے والی پیچھے سے آ رہی ہے، اس کو پکڑ لے گی، اس کو آگے چل کے اللہ رب العزت نے اس سورۃ میں ارشاد فرمایا انسان کو کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کہ ارے انسان کیا تم کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا بڑے بڑے آسمان جو ہم نے بنائے، ہم نے بڑے بڑے پہاڑ ہم نے بنائے، کیا ان کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کیا۔ آگے اللہ نے 2 قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا، نیکوکار بھی اور گناہ گار بھی، اور نیکوکار کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں اپنے رب کے سامنے کیا جواب دوں گا، اپنے رب کے سامنے کیا حساب کتاب پیش کروں گا، صرف اس بات سے ڈر گیا، خوف کر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت اس کے نام ہو گئی ہے، یہ انسان جنتی ہو گیا ہے۔
ایک بہت بڑے امام کے بارے میں آتا ہے کہ وقت کے بادشاہ جو سا تھا، اس نے جو سا ہے ایک دفعہ اپنی بیوی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ایک بات کہہ دی. اس نے کہا کہ کیا ہوتا ہے اگر میں جنتی نہیں ہوں، اس کی بیوی نے کہا پیچھے ہٹ جہنمی. اس نے کہا اگر میں جنتی نہیں ہوں، اگر میں تو تمہیں 3 طلاق ہے تمہیں. تو اب بہت پریشان ہوا اس کے بارے میں، لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا یہ تو معاملہ جو سا ہے کہ واضح نہیں ہے، اس میں طلاق ہو جائے گی. بعضوں نے کہا نہیں ہو جائے گی. بہت پریشان تھا. تو ایک وقت کے ایک بڑے امام تھے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فتویٰ دیا اس کے سامنے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں اس بندے سے، اس بادشاہ سلامت سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں علیحدگی میں، پھر اس کے بعد میں فتویٰ دوں گا. میں نے کہا علیحدگی میں اس سے بات کی اس سے، اور علیحدگی میں جو بات کی وہ بات یہ تھی کہ مجھے اتنا بتا دو کہ آپ پوری زندگی میں کبھی تمہیں اس بات کا خوف محسوس ہوا ہے کہ کل کو میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے تم نے کوئی گناہ چھوڑ دیا ہو؟ اس نے سوچا، پھر اس نے کہا ہاں ایسا تو ہوا ایک دفعہ کہ میرے گھر ایک کام کرنے والی تھی، وہ کام کر رہی تھی، اس کا کپڑا پیچھے ہٹا تھا بازو کا جو پنڈلی کا، تو میرا جو ہے دل خراب ہو گیا، میں نے پردے گرا دیے اور میں نے جو ہے دروازہ بند کر دیا. لیکن جس وقت میں نے یہ کام کیا اور اس کے قریب جانے لگا تو پھر مجھے اس وقت ایک خیال آ گیا کہ اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کل کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا میں کیا جواب دوں گا. جب میرے دل کے اندر یہ خوف اور ایک ہراس کی کیفیت پیدا ہوئی تو میں نے دروازے کھول دیے، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. ایک یہ بات مجھے یاد آتی ہے تو اس عالم نے باہر آ کے فتویٰ دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انسان جنتی ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس سے کوئی طلاق خلاف نہیں ہوئی. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے کہ میں نے کل کو اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، حلال حرام کے بارے میں پوچھ ہوگی مجھ سے، جائز ناجائز کے بارے میں پوچھ ہوگی، پاکی ناپاکی کے بارے میں مجھ سے پوچھ ہوگی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا میں؟ تو یہ انسان کے دل کے اندر خوف ہونا چاہیے. آگے سورہ عبس ہے، سورہ عبس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے واقعے سے کر رہے ہیں کہ جو واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بتلانے سکھلانے کے لیے نازل ہوا. وہ اس اعتبار سے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداران کے ساتھ ایک بات کر رہے تھے، دعوت دے رہے تھے ان کو کہ وہاں سے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے. ام مکتوم جو سے تھے وہ نابینا تھے. نابینا انسان کو کیا پتہ کہ بھائی کوئی سردار بیٹھا ہے یا کوئی کون بندہ بیٹھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا اور ان کا آ کے اس کے بیچ میں بیٹھ جانا اور کوئی بات کرنا پسند نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر جو سے ہے کچھ پیشانی کے اوپر بل پڑے کہ یہ میں کتنی اہم بات کر رہا ہوں، اتنے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں اور دنیا دار لوگ بیٹھے اور یہ جو سے ہے غریب تھے، نابینا تھے اور یہ آگے اس طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر تھوڑی سی یہ بات ہوئی، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سارے صحابہ جو سے ہے وہ عزیز ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں جنتی ہونے کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور حضور کو فرمایا کہ وصف النفس کا مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے صبح شام ایک کیے ہوئے ہیں، میرے محبوب آپ کے لیے پابندی ہے ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کے پاس. انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اپنا آپ کے لیے، دین کے لیے، تو ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کرتے ہوئے فرما دیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، فرمایا کہ آپ کے چے مچے ہوئے، آپ کے چہرے کے اوپر تیوری آ گیا، آپ کے اوپر کہ ایک اندھا آپ کے پاس آ گیا. آپ کو کیا بتایا کہ جو اس کو آپ دعوت دے رہے ہیں وہ نصیحت پکڑے گا یا نہیں پکڑے گا، یا اور آپ کے خلاف بڑھ جائے گا. آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں. جو آپ کے پہلے سے اپنے ہیں، جو آپ کی قدموں میں بیٹھنے والے ہیں، آپ کی بات کو سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان کی قدر کرنا آپ کے ذمہ لازمی اور ضروری ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بتایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہہ رہے انسان ذرا دیکھو تو صحیح اپنے کھانے کی طرف، ہم نے کھانا تمہارے لیے کس طرح انتظام کیا، پانی کا انتظام کیسے کیا. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا، یہ کس طرح ہم نے زمین کو پھاڑا اور زمین کو پھاڑنے کے بعد کس طرح گٹھلی کو سیدھا کیا اور اس سے کومپل نکالی، اور کومپل جب نکلی باہر تو اس وقت ہواؤں میں اور تیز اس میں ہم نے اس کی حفاظت کی، فرشتوں کو مقرر کیا اور وہ بڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہم نے تمہیں خوراک دی، تمہیں تمہارے کھانے کا بندوبست کیا. اللہ فرمائے یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. ذرا ان چیزوں کی طرف ادھر توجہ کرو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور فرمایا کہ روز قیامت آئے گا، پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کی طرف تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ایسے حال ہوگا کہ ہر ایک انسان دوسرے انسان کو چھوڑ جائے گا.
بھائی بھائی کو چھوڑ جائے گا، باپ بیٹے کو چھوڑ جائے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ جائے گا، ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو چھوڑ جائے گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کی حالت ایسی ہوگی، وہ اپنے ہی حال میں پریشان ہوگا، اپنے ہی حال میں پریشان ہوگا، کسی اور کا حال کا فکر ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتی چلی جائے گی، تو پتہ ہی نہیں ہوگا اس چیز کے بارے میں، پتہ ہی نہیں ہوگا، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی وہاں پہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضور نے فرمایا روز قیامت تم ایسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے حشر کے میدان میں، حفاتن عراتن، کہ تم ننگے پاؤں ہوگے اور ننگے جسم ہوگے۔ جب یہ بات کی سب ننگے اور ننگے پاؤں اور سورج سوا نیزے پہ اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں پیش ہو گئے اس عالم میں تم سب، اور وہاں پر کوئی ڈگری نہیں ہوگی، کوئی مال نہیں ہوگا، کوئی پیسہ نہیں ہوگا، جیب نہیں لگی ہوگی انسان کے ساتھ کہ انسان جس کے اوپر فخر کرتا کہ میری جیب میں زیادہ اور تیری جیب میں کم ہے، جو انسان کے ایک اکڑ ہوتی، سب کچھ ختم۔ میں کہ حفاتن عراتن، ننگے پاؤں اور ننگے جسم اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت مرد اور عورتیں آپس میں دوسرے سے شرم نہیں کرے گے؟ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ اس لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کی ایسی حالت ہوگی وہ اس کو اپنے حال میں بے پرواہ کی ہوئی ہوگی، اس کو اپنی اتنی پڑی ہوگی، آنکھ کے سر اس کو لگی ہوئی ہوگی، اس کو وہ دوسرے کی طرف دیکھنے میں کیا فرصت اس کو اس انسان کو ملے گی۔ اس کو فرمایا کہ ایسا حال اور ایسا وقت آنے والا ہے، اس کی وقت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور آگے فرمایا ہے سورہ تکویر ہے، سورہ تکویر میں اللہ تبارک و تعالی نفخہ اولا کی کچھ باتیں بتا رہے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی دو طرح کے نفخے ہوگی۔ ایک پہلا نفخہ ہوگا کہ نظام ترم برم ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی ہر چیز کے اوپر۔ پھر 40 سال کے بعد ایک دوسرا نفخہ ہوگا، پھر لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کو ہانکا جائے گا حشر کے میدان کی طرف، چلو اپنے رب کے بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے ہر چیز کا تم سے وہاں پر۔ تو 40 سال کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا، تو یہ دو نفخے، دو سوریں پھونکی جائے گی، ایک پہلا ہوگا دوسرا بعد میں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تکویر میں پہلے نفخے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت، کہ سورج بے نور ہو گیا، ستارے ٹوٹ کے برس پڑے بارش کے قطروں کی طرح، ہر نظام ختم ہو گیا، اور درجوں سے ہے پہاڑ یہ سب چل پڑے، ریزہ ریزہ ہو گئی ہر چیز۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہر انسان اپنے قیمتی سے قیمتی مال کو چھوڑ کے بھاگے گا اس وقت، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کیونکہ وائزل وہ ہوش حشرت، وہ ہوش وحشی سے ہوتا ہے، جس طرح وحشی جانور بھاگتے دوڑتے کودتے ہوئے، میں کہ اس طرح انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں سوال و جواب ہوگا، لیکن اللہ رب العزت جس چیز کا تذکرہ سورہ تکویر میں فرما رہے ہیں کہ وہ اس وقت عالم عرب کے جو بری خصلت تھی وہ یہ تھی کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جس وقت ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا، ماند پڑ جاتا، اور ان کے چہرے کو تیوری آ جاتی اور ایسے ہو جاتے سے غموں کا مارا ہوا انسان یہ ہے۔ تو ان کے اندر ایک عام عادت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت بہت سے حساب و کتاب ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس دن زندہ درگور کرنے والی کی ہوئی بچی کو اٹھایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کون سے جرم میں قتل کیا گیا؟ تو نے کسی کی چوری کی تھی، کسی کا کوئی مال چرایا تھا، کسی کی عزت کے اوپر حرف ڈالا تھا، کیا کیا تھا؟ تیرا گناہ کیا تھا؟ تجھے کیوں زمین کے زندہ درگور کیا گیا تمہیں؟ مہر محترم یہ سوال و جواب وہاں پر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ آگے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ آسمان ہی پھٹ جائے گا، سورہ انفطار میں فرمایا، اور قبریں بھی جو سی پھٹ جائے گی، اور واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، جو اس نے آگے کیا ہے وہ سارے کا سارا کھول کے اس کے سامنے کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حساب و کتاب سامنے ہوگا۔ پھر میں کہ یا ایھا الانسان، اللہ نے فرمایا ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دی تجھے، تو کس چیز کے دھوکے میں پڑ کے دنیا کے چکر میں پڑ گیا، دنیا کے مال پیسے کے پیچھے آ کے اپنے رب کریم کو ناراض کر بیٹھا؟ کون سی چیز ہے جو تجھے دھوکے میں ڈال دے تجھے اپنے رب کریم سے؟ رب کریم اتنا ہے کہ 70 ماؤں سے تم سے محبت کرتا ہے، اس رب کریم سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ گلہ کر رہے ایک انداز سے۔ آگے سورہ مطففین ہے، اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تھے تو دیکھا تھا وہاں پہ لوگوں نے 2 ترازو رکھے تھے، ہر دکاندار کے پاس 2 ترازو تھے،
لینے کا اور تھا، دینے کا اور تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، سمجھایا، اور قرآن کی یہ آیات نازل ہو گئی کہ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے کن کے لیے؟ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ لینے کے پیمانے اور ہے، دینے کے پیمانے اور ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک پیمانہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زن ورجح، کہ جب بھی تم ترازو میں کوئی چیز تول کے دو تو پورا تولو، زن ورجی، بلکہ اپنی طرف سے کچھ تھوڑا سا زیادہ دے دو، اپنی طرف سے کچھ تھوڑا سا زیادہ دے دو۔ یہ نہیں کہ 1000 گرام پورا 1000 گرام دینا ہے، 2-4 گرام آگے بھی بڑھ جائے، لیکن اپنی طرف سے ورجی، اپنی طرف سے ترجیح دے کر جو ہے اس کو دو۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اونچ نیچ کمی بیشی ہو سکتی ہے، تاکہ تم جو اپنی طرف سے ترجیح کر کے دے رہے ہو، زیادہ کر کے دے رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کمی بیشی تمہاری دور فرما دے۔ تو میرے محترم، یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ آگے اللہ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا، جہنم کے حالات بھی بیان فرمائے، اور آگے فرمایا کہ اذا السماء انشقت، کہ سورہ انشقاق میں فرمایا کہ آسمان جو سا یہ پھٹ جائے گا۔ یہ دوبارہ سے نفخہ اولا کی طرف اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس وقت انسان کا عالم کیا ہوگا۔ میں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک فملاقیہ، کہ انسان تجھ کو ہم نے پیدا کیا مشقت در مشقت کے تجھے پیدا کیا، کہ انسان بہت ساری مشقتوں سے گزرتا ہے۔ بچپن میں انسان کے اوپر مشقتیں اور قسم کی ہوتی ہے، میں چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا۔ پھر انسان تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر مشقت اور ہوتی ہے کہ ماں یہ نہیں کرنے دیتی، باپ یہ نہیں کر دیتا، ایسے جانا ہوتا ہے ایسے نہیں جانے دیتا، وہاں جانا ہوتا ہے وہاں نہیں جانے دیتا۔ پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو کچھ اور مشقتیں آ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ انسان تو مشقت در مشقت کے اندر ہے، اور انسان انہیں مشقتوں سے گزرتا گزرتا بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر انسان بڑھاپے تک کیا قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ مشقتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو میرے محترم، یہ پریشانیاں، مصیبتیں، رنج و آلام، یہ سب زندگی کا حصہ ہے، زندگی کا یہ زندگی کا حصہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو ملا کر زندگی بنتی ہے۔ خوشیاں بھی ہے تو غمیاں بھی ہے، اداسیاں بھی ہے اور جو سے ہے خوشیاں بھی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ملا کے، صحت، بیماریاں سب ملا کے یہ پھر زندگی بنتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو ایسی زندگی عطا فرمائی ہے۔ آگے سورہ بروج ہے، سورہ بروج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی اور آسمان کے برج جو بنائے ہیں ان کی قسم کھائی، اور اصحاب اخدود کا تذکرہ کیا ہے۔ اصحاب اخدود وہ تھے کہ جن کو ایک کافر بادشاہ نے جو ہے خندقیں کھود کے اس میں آگ جلا جلا کے آگ کی خندقوں کے اندر ڈال دیا تھا لوگوں کو، صرف ایمان کی وجہ سے کہ ایمان لے کر آئے تھے۔ تو اس وقت فرمایا کہ ان کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اصحاب اخدود میں سے ایک بچہ تھا، ایک لڑکا تھا جس کا نام عبداللہ بن تامر یا عبداللہ بن کامر آتا ہے روایات میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک بچے کے ذریعے جو ان سے ہے کتنے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دی۔ تو اس کو مارنا چاہا بادشاہ نے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا دیتے۔ اس نے کہا اس کو پہاڑ کے اوپر جا کر پھینکا، وہ بندے لے کے گئے، اس کو پہاڑ کے اوپر لے کے پھینکنے لگے، خود نیچے گر کے بندہ دوبارہ لڑکا واپس آ گیا۔ اس نے کہا اس کو پانی کے اندر جا کے پھینکا، سمندر کے اندر، وہ جہاز لے کے گئے، وہ سمندر کے درمیان میں وہ سارا جہاز ڈوب گیا، پٹے پہ بیٹھا ہوا وہ لڑکا، پھر واپس آ رہا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس نے جو ان سے ہے پھر بتایا، اس نے بادشاہ نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، تو کس طرح مرے گا، تو کس طرح مرے گا؟ تو اس نے کہا کہ سب لوگوں کو اکٹھا کرو، سب لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ان سے ہے بسم اللہ پڑھ کے میرے تیر مارو، میں اس وقت مروں گا، بسم اللہ پڑھ کے۔ تو جس کو لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور اس نے جب دعوت دی، ایمان کی، یقین کی وہاں پہ سب لوگوں کے سامنے، اور سامنے جو اس کو تیر مارا گیا، وہ خود تو مر گیا، دیکھنے والے جتنے کافر تھے وہ سارے مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن سے دین کا کام لینا چاہتا ہے، اللہ ان کی زندگی بھی اسی کام کے اوپر قبول کر لیتے ہیں، اور ان کی موت بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کا سبب بنا دیتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دین کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، سچے عاشق رسول تھے، قرآن سے سچی محبت کرنے والے تھے، دین سے سچی محبت کرنے والے تھے، ساری زندگی دین کے اوپر لگا دی۔ جس وقت فوت ہوئے 4 سال بعد جنازہ جب ان کا جیل سے نکلا، اور اتنا بڑا جنازہ تھا کہ اس جنازے کو دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، صرف ان کے جنازے کو دیکھ کے، نہ ان بات زبان سے کہی، نہ دعوت دی، نہ دلیل دی، نہ کوئی اور بات کی۔ وہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی بھی ہدایت کا مرکز ہوتی ہے، ان کی موت بھی ہدایت کا مرکز بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے حضرات کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ طارق ہے، سورہ طارق کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں طارق کی۔ طارق ایک رات کو آنے والے ستارے کا نام ہے، وہ ستارہ جو شیاطین کو مارا جاتا ہے، میں کو ستارے کی قسم کھاتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم تبلی السرائر، کہ دیکھو بات یہ ہے کہ انسان کو جو ہم نے پیدا کیا ہے کہ انسان
دو طرح کے قطروں سے بن کے اس کا قطرہ بنتا ہے، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، کہ مرد کا قطرہ جو ان سے ہے اس کی پیٹھ کا نچوڑ ہوتا ہے اور عورت کا قطرہ اس کے سینے کا نچوڑ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان دو قطروں کو ملا کے انسان کو بنایا اور انسان کی تخلیق کی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سورہ اعلیٰ کے اندر پھر فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، پاکیزگی بیان کرو اپنے رب کے نام کی۔ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو اس وقت حضور نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، کہ اس کو اپنے سجدوں کے اندر رکھ لو، سجدوں میں رکھ لو۔ صحابہ نے کہا ہم کیسے رکھ لیں؟ فرمایا تم سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا کرو۔ یہ سبح اسم ربک الاعلی جب آیت نازل ہوئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تم کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا تذکرہ کر رہے ہیں اور فرمایا کہ انسان کو کس طریقے سے ہم نے برابر کیا، کس طرح سے انسان کو پیدا کیا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ تحقیق کامیاب ہو گیا وہ انسان، اور افلح من تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا۔ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کا مطلب کیا کہ اپنے معاملات سارے کے سارے پاک اور صاف کر لیے، کسی کا لین دین اس کے ذمے نہیں ہے، جس کا حق بنتا ہے سب کے حقوق ان تک پہنچا دے اس کا، یہ چیز ہے۔ دوسری علماء نے لکھی ہے کہ قد افلح من تزکا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندرونی جو بیرون گندگیاں ہے، غلاظتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو صاف کرے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، عداوت سے، یہ جو سی باطنی امراض ہے ان سے انسان اپنے آپ کو صاف کرے، یہ اس چیز سے کہ مراد ہے۔ آگے سورہ غاشیہ ہے، سورہ غاشیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر غاشیہ کے لفظ سے قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ ڈھانپنے والی آئے گی جو ہر چیز کو ڈھانپ لے گی۔ آگے فرمایا عاملۃ ناصبہ، بہت سے عمل کرنے والے ایسے جو صرف تھکاوٹ والے ہیں، عمل تو کرے صرف ان کا کام اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز نہیں پہنچتی، کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے اور لباس بھی حرام ہے، نہ ان کو عقیدہ درست ہے نہ ان کا عمل درست ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں صرف عاملۃ ناصبہ، صرف تھکاوٹ ہے، ان کے اجر شجر کوئی نہیں ان کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ گئے اور عیسائیوں کا بہت بڑا علاقہ تھا، تو وہاں ایک بہت بڑے علاقوں میں بہت بڑا پادری موجود تھا۔ لوگوں نے کہا یہ 100-150 سال سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے چلو ٹھیک ہے اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اس کو ایمان کی۔ تو اس وقت اس کے پاس گئے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ انسان اتنا بوڑھا ہو چکا، تو اللہ کی یاد میں مست ہوا پڑا تھا، وہ اس کی پلکیں نیچے گری ہوئی، اس پل کو اٹھا کے دیکھا، اس نے بات چیت کی، حضرت فاروق اعظم نے ایمان کی دعوت اس کے سامنے پیش کی اور اس نے وہیں پر دھتکار دیا کہ میں نہیں کسی کو مانتا چاہتا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم جب باہر آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ بات آپ کو بہت جگہ پہ ملے گی کہ صدیق اکبر رو رہے تھے، حضرت عثمان غنی رو رہے تھے، حضرت فاروق اعظم صرف 2-3 واقعات صرف حدیث کی رائے میں جو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے، ان کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے ان کے، اور کہہ رہے تھے آیت مبارکہ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے صرف تھکاوٹ ہے، کوئی چیز ان کے پلے نہیں ہے، عمل نامہ بالکل خالی ہے۔ جس نے حضور کی نبوت کا انکار کر دیا اس کے پلے رہا کیا اس کے پیچھے، چاہے وہ الٹا لٹک کے اللہ اللہ کرتا رہے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، چاہے تورات کا ماننے والا پوری تورات کو حفظ کر لے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور دعوت آ گئی اور آپ کی نبوت کا پتہ لگ گیا، اس کے بعد اس کے لیے فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانیں۔ اور فرمایا کہ یہ تو صرف تھکاوٹ ہے اور کوئی چیز نہیں۔ آگے اللہ نے اپنی کچھ نعمتیں ذکر کی کہ دیکھو کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ دیکھو ہم نے کس انداز سے اونٹ کو پیدا کیا، میں کہ اونٹ جو ان کا قریبی جانور تھا، ہر کسی کے پاس اونٹ تھے، تو اس لیے اللہ نے اس عرب کے علاقے کے حساب سے فرمایا سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھو، اور اونٹ کی صفات کیا ہے، اونٹ کے دودھ کی صفات کیا ہے، اونٹ کس طرح کا جانور ہے، ریگستان کے اندر کیا کام کرتا ہے، اس کے بڑے سارے فوائد ہیں، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اور ریت کے اندر جب تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے انسان کے لیے ریت سے بچنا، اپنے آپ بچانا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت یہ جہاز کی طرح چل رہا ہوتا ہے، اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے۔ اس کی جو پلکیں اگر دیکھیں اس کے اوپر ڈبل پلکیں ہیں، ہمارے جب سنگل ہے نا اس کے اوپر ڈبل لائنیں ہیں، اور جس کی وجہ سے ریت کی تو اس کی آنکھوں کے اندر نہیں جاتی۔ تو بہت سارے فوائد دیکھے علماء کرام نے کہ لوگ اس سے جو ہے فائدہ حاصل کرتے تھے، اس کے اوپر سے بال کاٹ کے اپنے چھپڑ وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ ایک اونٹ ہے، اس کے فوائد دیکھو کتنی ہیں، ہم نے یہ سارے فوائد اکٹھے کر کے تمہارے سامنے کس طرح پیدا کر دیا۔ آگے فرمایا کہ اس کے بعد تم پہاڑوں کو دیکھو، ہم نے کس طرح پہاڑوں کو پیدا کر دیا، آسمان کیسے بلند کر دیا، یہ زمین کو دیکھو، زمین کی کیسے ہم نے بچھا دیا ہم نے۔ تو ہر چیز اللہ فرما رہے ہیں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فذکر، اے نبی آپ کا کام ہے نصیحت کرتے رہے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی دروغہ نہیں ہے ان کے اوپر کہ ان کی گردن پہ تلوار رکھ کے آپ نے ان کے اوپر ایمان والا بنانا، نہیں، آپ کا کام بتانا ہے، سمجھانا ہے، نیک نصیحت کرنا ہے، صحیح طریقے کے ساتھ حلال حرام واضح کر کے لوگوں کو بتا دینا ہے۔
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا وہی ورثۃ الانبیاء جو علماء ان کا بھی کام یہ ہے. ان کا کام یہ نہیں ہے کسی کے گریبان پکڑ کے بھائی تو حرام چھوڑ بھائی تو سود چھوڑ, نہیں, ان کا کام صرف بتانا ہے, سمجھانا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین, ہمارا ایک کام ذمہ ہے واضح طور پہ بتا دینا. آگے انسان حلال کرے, حرام کرے, جائز کرے, ناجائز کرے, اس کا اپنا معاملہ ہے. حقیقت کھول کے ان کے لوگوں کے سامنے رکھ دینا, یہی علماء کا کام ہے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لست علیہم مسیطر, آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں, آپ ان کے اوپر. آگے سورہ فجر ہے. سورہ فجر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر, 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. 10 راتیں کون سی ہے؟ ذی الحجہ کی 10 راتیں بھی ہو سکتی ہے, لیلۃ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں بھی ہو سکتی ہے. اور فرمایا والشفع والوتر, جفت اور طاق کی, کہ جفت راتیں جو سی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے, طاق راتیں وہ بھی شامل ہے. یہ دونوں بڑی اہمیت والی چیزیں ہیں. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ دیکھو 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں, ایمان والے ہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ, جب ان کو نعمت دی جاتی ہے انسان کو تو کہتے ہیں میرے رب نے میرے اوپر اکرام کیا, نعمتیں دی, مجھے رزق دیا مجھے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, اور اللہ فرماتے ہیں جب وہی انسان ہوتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, تھوڑا سا رزق اس کو ہم تنگ کرتے ہیں, تھوڑی سی روزی میں کمی آ جاتی ہے, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, فوراً اس بات کو اتر آتا کہ میرے رب نے میری توہین کر دی, میرے رب نے میری توہین کر دی. گلوں پہ اور شکووں پہ اتر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مصیبتوں کو بھیج دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. میں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان خوشی کے عالم میں اور جو ناگواری کے حالت میں, دونوں حالتوں میں اللہ کی ذات کے اوپر کامل و مکمل یقین رکھنا چاہیے. اللہ کھلائے پھر اللہ کا شکر, اللہ نہ کھلائے پھر بھی اللہ کا شکر ہے. اللہ نے انسان تو بنایا ہے, اللہ نے آزاد تو دیا, سارا کچھ دیا, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ کا اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے. آگے چل کے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سورہ فجر کے آخر میں ایک نفس مطمئنہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے 3 نفوس کا تذکرہ کیا ہے. ایک نفس امارہ ہے. نفس امارہ اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کو برے کاموں کی دعوت دیتا ہے, برے کاموں کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. پھر دوسرا نفس لوامہ ہے. نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو برے کاموں سے ملامت کرتا ہے کہ یہ کام نہ کر, یہ کام نہ کر. اور ایک ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جو اللہ کی یاد میں بالکل غرق ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر ایسی محبت پیدا ہو جائے اس کے اندر کہ اس کو منع کرنے نہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, وہ اللہ کی مرضیات کے مطابق چلنے لگ جائے. جو اللہ کی مرضیات ہے اس کے مطابق چلنے لگ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نفس مطمئنہ عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ صدیق تمہارا نفس نفس مطمئنہ ہے, تم اطمینان والے ہو تم. یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دولت اور یہ عظمت اور یہ نعمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.